حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری دعائیں دی ہیں. میں وہ دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہیں. دعا نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایک موقع پر دی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، آپ کے ردیف تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ قال بطنی، کہا جی میرا پیٹ. آپ نے فرمایا اللہم املأہ علما، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. چنانچہ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والآلام میں فرماتے ہیں ان وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ قال اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویۃ بن ابی سفیان خلفہ فقال ما یلینی منک قال بطنی قال اللہم املأہ علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری، تیسری اور چوتھی دعا، یہ 3 دعائیں میں اکٹھی اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ اکٹھی آپ کو 3 دعائیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دی. دعا نمبر 4، اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا لکھنا، حدیث کا لکھنا اے اللہ سکھا دے. نمبر 3، والحساب، اے اللہ معاویہ کو حساب کرنا سکھا دے، معاویہ کو حساب سکھا دے. نمبر 4، وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ فرما دے. امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، الشریعہ للآجری کے اندر فرماتے ہیں عن الارباض بن ساریۃ السلمی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 5، 6 اور 7، یہ 3 دعائیں چونکہ ایک ہی حدیث کے اندر ہیں اس لیے میں نے ان 3 دعاؤں کا ذکر کیا ہے. دعا نمبر 5، دعا نمبر 6 اور دعا نمبر 7. نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا مانگی اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت صراط مستقیم دکھانے والا بنا دے. نمبر 6، مہدیہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے. کبھی انسان دوسروں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، خود صحیح نہیں ہوتا، یعنی کسی کے بیان سے لوگ دین پر آ جاتے ہیں، وہ خود دیندار نہیں ہوتا. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، کبھی فاسق اور فاجر آدمی سے بھی اللہ دین کا کام لیتا ہے. فرمایا میرا معاویہ ایسا نہیں ہے. مہدیہ، یہ خود بھی نیک ہے، خود بھی دیندار ہے، خود بھی ہدایت یافتہ، اللہ اس کو بنا. واہدی بہی، اور اے اللہ اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرما. ایک دعا ہادیہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا. نمبر 2، مہدیہ، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا. نمبر 3، واہدی بہی، اے اللہ اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اس سے ایسے کام لے کہ جو امت کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے. میں تینوں دعاؤں میں فرق کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہادین اور واہدی بھی تو ایک ہی ہوا. ہادین کا معنی یہ سراپا ہدایت بن جائے، مہدین کا معنی یہ سراپا تقوی بن جائے، وحدی بہی کا معنی اس سے ایسے اسباب پیدا فرما کہ جو امت میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3842، فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہدی بہ. ایک اور دعا، ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں اسی عنوان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اس پر ایک اور حدیث بھی سماعت فرمائیں. امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، یہ الشریعہ للآجری کے اندر فرماتے ہیں عن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ رضی اللہ عنہ وکان من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لمعاویہ رضی اللہ عنہ اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہد بہ ولا تعذبہ.